खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबके लिए बरकत और सलामती चाहता हूँ। आप सबको क्रिसमस मुबारक हो और क्रिसमस की सारी खुशियां आपको मुबारक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा यीशु आ गया, रहमत का बादल छा गया। आप सबको मुबारक हो कि ये दिन खुदा ने आपको बख्शा है। इस साल के अंदर खुदा ने आपको सलामती दी है। खुदा की शुक्रगुजारी करें। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती की अंजील 5 बाब और उसकी 23 आयत के अंदर लिखा है, बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वही कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। खुदावंद यीशु मसीह हाकमे कुल, हयाते कुल, सफाते कुल है और यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह की जात भी मुबारक, यीशु मसीह का आना भी मुबारक और यीशु मसीह का आसमान पर जाना भी मुबारक। और यीशु मसीह का ये कलाम है कि दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो यीशु मसीह हमारे साथ है। सारी इज्जत, सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलाम सुनाया। अब क्रिसमस आने वाला है और 25 दिसंबर के अंदर हम क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नजर छोड़ दे, बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नजर गुजरान तो और वहां तुझे याद आए। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह की आप मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें यह सिखाता है, अगर हम चर्च में आ रहे हैं लेकिन यीशु मसीह ने कहा और तुझे याद आए कि तू वही कुर्बानगाह के अपनी नजर छोड़ दे, जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर। यीशु मसीह ने कहा, बस अगर कुर्बानगाह पर अपनी नजर गुजरान तो और वहां तुझे याद आए। यानी कि जब आप प्रस्तिश करने लगे हैं, गीत गाने लगे हैं, दुआ करने लगे हैं, चर्च में आ चुके हैं आपको, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, बस अगर तू कुर्बानगाह पर नजर गुजरान तो और वहां तुझे याद आए। आपको याद आ जाता है, मेरा तो बाप मेरे से नाराज है, मेरी तो बीवी मेरे से नाराज है, मेरा तो शोहर मेरे से नाराज है, मेरा भाई मेरे से नाराज है। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे घर में ना पहले जाकर सुलह कर। अगर आप सुलह नहीं करते तो आपका ये क्रिसमस नहीं है। नए कपड़े पहनना आपका क्रिसमस नहीं है। अगर आपका भाई आपसे दूर है, आपकी मां आपसे दूर है, आपका शोहर आपसे दूर है, आपकी बेगम आपसे दूर है, तो आपका कोई क्रिसमस नहीं है। तो यीशु मसीह ने यह कहा हुआ है, तो वही कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे। यीशु मसीह ने कहा, मेरे घर को छोड़ दे, कुर्बानगाह को छोड़ दे, जाकर पहले मिलाप कर, जाकर पहले अपने खानदान को और बहन भाइयों के साथ जाकर सुलह करें। अगर आपने गुनाह किया है आपने, तो आप जाकर सूरी करें कि जी मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं। लेकिन अगर आप सूरी नहीं करते तो आपका कोई क्रिसमस नहीं है। और एक बात और भी याद करता चला जाऊं, जब हम चर्च में आते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम खुदा को दें और ज्यादा से ज्यादा हम खुदा को दें। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर आप, यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जब तुझे याद आए कुर्बानगाह पर नजर गुजरानता और तुझे याद आए, लेकिन आप तो लेने आए हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि ये अपना सारा हदिया अपनी जेब में डाल, तेरी हदियों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि पहले मेरे कलाम की इज्जत कर। और अगर हम मिलते नहीं, हम कहते नहीं जी मैं उसके लिए मर चुका हूं, वो मेरे लिए मर चुके हैं, तो आपका ये कोई क्रिसमस नहीं है। ठीक है? तो क्रिसमस उनके लिए है जो यीशु मसीह के साथ प्यार करते हैं, जो यीशु से मोहब्बत करते हैं।
تو جو یسوع سے محبت کرتے ہیں ان کے اندر یسوع کی بھی محبت ہے. تو یسوع مسیح نے اپنی محبت کا اظہار کیا. لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یعنی آسمانی باپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. آپ بھی اظہار کریں. جو آپ سے بیمار ہے چرچ میں نہ جائیں، آپ اس گھر میں جائیں اور صلح کریں، محبت کا اظہار کریں. کوئی آپ کو پسند بھی نہیں کرتا، اگر آپ چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں تو چلا گیا ہوں، اس نے مجھے پسند نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، پھر آپ کرسمس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ معاف نہیں کرتے تو آپ کرسمس یہ آپ کے لیے مبارک نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا اکثر ہم خدا کے حضور میں بیٹھ کر خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے یہ ہمیں سکھایا ہوا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم دعا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں تو معاف نہیں کروں گا. اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو آپ کو معاف بھی کیا نہیں جائے گا اور آپ کا کوئی کرسمس نہیں ہے. پھر چرچ میں بھی نہ آئے اور کرسمس کی خوشیاں نہ منائیں کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کی اسی طرح ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہم یسوع مسیح سے کہہ رہے ہیں، آسمانی باپ سے کہہ رہے ہیں جس طرح ہم نے دوسروں کو معاف کیا ہے، اور اگر آپ نے دوسروں کو معاف کیا ہے اس نے آپ کو بھی معاف کر دیا ہے. لیکن اگر آپ نے ان کو معاف نہیں کیا تو آپ کو بھی معاف نہیں کیا گیا اور آپ کے پاس کوئی برکت نہیں ہے. لیکن خدا نے اپنا بیٹا دے دیا ہے. ہم گنہگار تھے لیکن اس نے اپنا بیٹا دے دیا ہے. لیکن آج یسوع مسیح ہمیں بھی یہ سکھاتا ہے. کرسمس کی جو خوشیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ جن سے ہم ناراض ہیں ان کے پاس آ کر صلح کریں. کوئی آپ کو مانتا بھی نہیں لیکن آپ محبت کا اظہار کریں. کوئی آپ کو بلاتا بھی نہیں لیکن آپ محبت کا اظہار کریں. ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ خدا کے قریب میں آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ معاف نہیں کرتے تو پھر آپ کا کرسمس نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا اس لیے اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا. اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا. اکثر جب ہم یعنی کہ دعا کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خدا کے سامنے بیٹھ کر بھی ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم معاف تو کرتے نہیں ہیں. اور یسوع مسیح بھی کہتے ہیں کہ جس طرح تم معاف کرو گے تمہیں معاف کیا جائے گا. اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب پتہ ہے کیا اس دعا کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، فرض کیا ہے اگر کوئی میرا دشمن ہے، میں اس کے لیے برا چاہ رہا ہوں، برا مانگتا رہتا ہوں، تو جیسا میں کسی کے لیے کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں ویسے ہی میرے لیے کر. اس کا مطلب یہ ہے. تو اس لیے اگر آپ معاف نہیں کرتے تو پھر اس دعا کو چھوڑ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ خود خدا کی نظر میں آ کر آپ یعنی کہ نقصان اٹھا رہے ہیں. تو یعنی کہ کرسمس کی خوشیاں آپ کو مبارک ہو. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آئیں، اگر آپ یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں، یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں، آسمانی باپ سے محبت رکھتے ہیں، تو خدا باپ کی ساری برکتیں آپ کو ملیں، آپ کے خاندانوں کو ملیں. اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ 150 لوگوں نے خدا کے کلام کو سنا ہے. تو میں آپ سارے بہن بھائیوں کو برکت دے چاہتا ہوں، خدا یسوع مسیح آپ کو برکت دے. تو آپ میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اور جن کے پاس یہ چینل نہیں گیا ان کو بھی بتائیں تاکہ بہت سارے بہن بھائیوں تک یہ چینل جائے اور اس سے ساری عزت سارا جلال یسوع مسیح کے نام کو ملے. ہاللیلویہ. اور ہم سب مل کر یسوع مسیح کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور ہر روز میرے لیے آپ دعا کرتے رہیں کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق جس کے لیے دعا کرنے والے لوگ ہیں وہ ہر روز بابرکت سے بابرکت ہوتا جائے گا.
تو میں چاہتا ہوں اگر آپ میرے وسیلہ برکت پا رہے ہیں تو اور زیادہ میرے لیے دعا کریں، تاکہ بہت سارے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ اس چینل کے وسیلہ سے بابرکت ہوں، اور بہت سارے جو ٹوٹے ہوئے خاندان ہیں وہ جڑیں، اور ساری عزت سارا جلال یسوع مسیح کے نام کو ملے۔ آمین۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ بزرگ آسمانی باپ یسوع مسیح کے پاک اور جلالی قدرت والے مبارک نام میں، آسمانی باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس کلام کے لیے خداوند، اور جتنے بہن بھائیوں نے خداوند اس کلام کو دیکھا ہے ان سب کو برکت دے، اور ان خاندانوں پر خداوند تیرے لہو کی بارش چاہتا ہوں، اور انہیں مالی طور پر، روحانی طور پر، معاشی طور پر ان کو برکت دے، اور تاریکی کی ساری قوتیں جو ان خاندانوں کے خلاف ہیں انہیں یسوع مسیح کے نام میں کچل دیتا ہوں، اور خداوند ان کے لیے برکت اور سلامتی چاہتا ہوں۔ اور پیارے باپ ان میں جتنے بیمار ہیں خداوند یسوع کے نام میں اے ساری بیماریوں، ساری کمزوریوں، میں تمہیں یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتا ہوں، چھوڑ دو ان بدنوں کو، سر کی چاندی سے پاؤں کے تلوے تک، خون میں سے، گوشت میں سے، ہڈیوں میں سے یہ ساری بیماریاں بھسم یسوع کے نام میں، اور خداوند ان کو زندگی دے، صحت دے، اور کرسمس کی خوشیوں میں یہ سارے داخل ہوں، اور ان سے ساری عزت سارا جلال تجھے ملے۔ اسرائیل کے لیے برکت چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے برکت چاہتے ہیں، ہم گھٹیں اور تو بڑھے، اور ہمارے بدن سے ساری عزت سارا جلال تجھے ملے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، عالم رواں میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادمتی کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے، ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ ہاللویہ۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی میٹھی شیریں رفاقت ہم سب کے ساتھ، آمین۔ اسرائیل کی ساری برکت آپ کو ملے، آمین۔ ایڈوانس ہیپی کرسمس، گاڈ بلیس یو۔